بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے کائنڈز آف ہیبیٹیٹ شروع کیے تھے، تو اس میں ہم نے پریویس کلاس میں ہم نے 2 ہیبیٹیٹ پڑھے تھے، ایک ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ اور دوسرا گراس لینڈ ہیبیٹیٹ۔ اس میں جو باقی ہیبیٹیٹ تھے وہ آج اسی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ ہیبیٹیٹ ہے جو خشک ہوتا ہے اور بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اور اس میں جو بارش ہوتی ہے سالانہ وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اس ہیبیٹیٹ کو ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت سے اینیمل اور پلانٹس پائے جاتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہیبیٹیٹ وہ گراس لینڈ ہیبیٹیٹ ہے۔ تو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ وہ اوپن ایریاز، وہ وسیع علاقے جو گراسز پر اور فلاورز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس میں جو بارش ہوتی ہے وہ ڈیزرٹ کے مناسبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس علاقوں کو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ تو آج جو ہیبیٹیٹ ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیبیٹیٹ 2 اقسام کے ہیں، یعنی سارے ہیبیٹیٹس کو 2 بڑے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ٹیریسٹریل ہے، دوسرا ایکویٹک ہے۔ ٹیریسٹریل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خشکی پر پائے جاتے ہیں علاقائی، تو اس کو ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ کہتے ہیں کہ those habitat which are found on land are called terrestrial habitat, and the habitat which are found permanently in water that is called aquatic habitat۔ تو 2 قسم کے ہیبیٹیٹ ہیں، یعنی سارے ہیبیٹیٹ کو 2 بڑے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اس میں ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ میں ہم نے 2 پڑھے تھے، ایک ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ اور دوسرا گراس لینڈ ہیبیٹیٹ، یہ 2 ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج ہم ایک اور ہیبیٹیٹ پڑھیں گے، اور وہ ہے فورسٹ ہیبیٹیٹ۔ What is forest habitat؟ تو forest habitat are the areas where a dense growth of trees are found that is called forest habitat، کہ وہ forest habitat وہ habitat ہوتے ہیں جہاں پر درخت بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو اس habitat کو forest habitat کہتے ہیں۔ تو اس میں درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس میں بہت سے اینیملز اور پلانٹس کے ورائٹیز، بہت سے اقسام اس میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں درخت ہونے کی وجہ سے یہ فورسٹ ہیبیٹیٹ یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، امپورٹنٹ جز ہے۔ اور یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو پلانٹس ہوتے ہیں اس میں فوٹوسنتھسس عمل ہوتا ہے، تو اس میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ تو فورسٹ ہیبیٹیٹ یہ اینیملس کے لیے، ہیومنس کے لیے یہ اینیملس آکسیجن کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فورسٹ ہیبیٹیٹ ہوتی ہے یہ پیپلس کے لیے، لوگوں کے لیے رہنے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فورسٹ ہیبیٹیٹ یہ فوڈ بھی جو ہے نا پیپلس کے لیے، لوگوں کو مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شیلٹر، مختلف قسم کے اینیملس ہوتے ہیں، وہ اس اینیملس کے لیے شیلٹر بھی دیتے ہیں، پناہ گاہ بھی مہیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ فورسٹ ہیبیٹیٹ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو فورسٹ ہیبیٹیٹ اس میں بھی بہت سے اینیملس پائے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے ورائٹیز کے پلانٹس بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو اینیملس پائے جاتے ہیں، تو اس میں بہت سے ایبیلٹیز ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا خاصیت ہوتی ہے، اپنے سراؤنڈنگ کے مطابق ہی اپنے جسم کو وہ ڈالتے ہیں اس ماحول کے مطابق۔ اور اس میں ایک ایبیلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پریڈیٹر سے، شکاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ مثال کے
طور پر کچھ اینیملز ہوتے ہیں وہ ہائبرنیٹ ہوتے ہیں، مین کے کچھ وقفہ کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ غائب ہو جاتے ہیں، زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایبیلٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مینڈک ہے، تو مینڈک آپ دیکھ لیں، یہ سردیاں جب آ جاتی ہیں تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو برڈس ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، وہ مائیگریٹ ہوتے ہیں کلائمیٹ چینجز کے مطابق، کہ یہاں پر جب موسمی اثرات یا موسم میں تبدیلی آ جائے تو اس میں جو برڈس ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں مختلف قسم کے ایبیلٹیز ہوتی ہے سراؤنڈنگ کے مطابق، کلائمیٹ چینجز کے مطابق یا پریڈیٹر سے بچنے کے مطابق وہ اس میں ایبیلٹیز موجود ہوتی ہے۔ تو اینیملز کے مثالوں میں اس میں بلیک بیئرز ہے، جو ریچ ہوتے ہیں، تو ریچ اس میں بھی بہت سے ایبیلٹیز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ فورسٹ ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے بڑے بڑے پنجے ہوتے ہیں، لانگ کلاس ہوتے ہیں، جو انہیں درختوں پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ درختوں پر چڑھنے سے یہ اپنی خوراک وہ حاصل کرتے ہیں ٹریز سے اور شرب سے، یعنی مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں سے اور ٹریز سے، درختوں سے، ان کلاس کے ذریعے یہ درختوں پر چڑھتے ہیں اور اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پنجوں کے ذریعے یہ نٹس کو یا خوراک کو وہ اس کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور انہیں کھاتے ہیں، اور یہ جو کلاس ہوتے ہیں یہ انہیں انیمی سے بچنے کے لیے یا شکار ہونے سے بچنے کے لیے یہ پنجے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بہت ہی اہم خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو سینس آف اسمیل ہوتا ہے، سونگھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت جو ہے نا وہ جو سینس آف اسمیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ زیادہ فاصلے تک وہ کسی چیز کو یا خطرے کو وہ محسوس کر سکتا ہے سونگھنے کی وجہ سے، یا خوراک کو تلاش کرنے میں بھی یہ سینس آف اسمیل وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلیک بیئرز ہوتے ہیں تو وہ خطرے سے بچنے کے لیے یہ مختلف قسم کے آوازیں نکالتی ہے، اور ان آوازوں کی وجہ سے جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ اس کا شکار نہیں کرتے ہیں۔ تو جو بلیک بیئرز ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس ماحول کے مطابق، فورسٹ ہیبیٹیٹ کے مطابق اس میں اڈاپٹیشن ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے، سراؤنڈنگ کے مطابق اپنی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ تو فورسٹ ہیبیٹیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ہیبیٹیٹ ہے جہاں پر ٹریز بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو اس ہیبیٹیٹ کو فورسٹ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہیبیٹیٹ ہے اس کو پولر ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ تو پولر ہیبیٹیٹ یہ وہ ہیبیٹیٹ ہے جو زیادہ تر زمین کے پولز پر یعنی قطبین پر پائے جاتے ہیں، تو اس کو پولر ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پولز پر پائے جاتے ہیں، تو پولز پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ یہاں پر جو پولر ایریاز ہے یہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، اور بہت سے جو پولر ایریاز ہے وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ٹریز اور اس کے علاوہ اینیملز یہ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اینیملز اور پلانٹس یہ پائے جاتے ہیں تو وہ اس ایکسٹریم ٹمپریچر کے مطابق ہی اپنے جسم کو وہ ڈالتے ہیں۔ تو اس میں بہت ہی کم تعداد میں اینیملز اور پلانٹس پائے جاتے ہیں شدید موسم کی وجہ سے۔ تو اس میں جو اینیملز پائے جاتے ہیں تو اس میں عام طور پر پینگوئنس ہوتے ہیں اور پولر بیئر ہوتے ہیں۔ تو پولر بیئر اور پینگوئن اس کی جو جسم ہوتی ہے، باڈی سٹرکچر ہوتی ہے، تو وہ ان کولڈ کلائمیٹ یعنی جو ایکسٹریم انوائرمنٹ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہی اس کی باڈی سٹرکچر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پینگوئن ہے، تو پینگوئن اس میں بہت سے خصوصیات ہے
ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پر پولر ہیبیٹیٹ میں ایکسٹریم انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی جو خصوصیات ہے اس کے جسم کی وہ یہ ہے کہ اس کا پہلا خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو سکن ہوتی ہے، جو جلد ہوتی ہے، وہ بہت موٹی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سکن کے نیچے ایک پیٹ لیئر ہوتا ہے، چربی کا ایک تہ ہوتا ہے، اس تہ کو بلبر کہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پینگوئن کے جسم کو وہ کولڈ ویدر میں، ٹھنڈے موسم میں وہ انہیں وارم رکھتی ہے، گرم رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو پیڑ ہوتے ہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں، تو وہ جلی دار ہوتی ہے، اور اس کی جو باڈی ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، وہ اسٹریم لائن ہوتا ہے، مین نرم ہوتا ہے اور ہموار ہوتا ہے۔ تو ان ہموار ہونے کی وجہ سے اور ویب پیڑ یعنی جلی دار ٹانگوں کی وجہ سے وہ انہیں تیرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی وہ پانی میں، واٹر میں بآسانی تیر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ونگز بھی ہوتے ہیں جو انہیں اڑنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہرڈلنگ یعنی ٹولیوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ تو ٹولیوں کی شکل میں رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم رہتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، تو اس کے جسم وہ گرم رہتے ہیں۔ تو پولر ہیبیٹیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہیبیٹیٹ جو زمین کے پولز پر واقع ہوتے ہیں اور وہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور زیادہ تر پولر ایریاز یہ آئس سے یعنی برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بھی اینیملز اور پلانٹس پائے جاتے ہیں، لیکن بہت ہی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ ہیبیٹیٹ ہے وہ ہے ایکویٹک ہیبیٹیٹ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے ہیبیٹیٹ کو دو اقسام میں، دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹیریسٹریل اور ایکویٹک۔ تو اس میں ایکویٹک ہیبیٹیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہیبیٹیٹ جو پرماننٹلی مستقل طور پر پانی میں پائے جاتے ہیں، تو ان ہیبیٹیٹ کو ایکویٹک ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ تو ایکویٹک ہیبیٹیٹ یعنی پانی میں بھی پلانٹس اور اینیملز پائے جاتے ہیں، تو وہ کس طرح زندہ رہتے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ اینیملز اس میں فوٹوسنتھسس پلانٹس میں فوٹوسنتھسس عمل ہوتا ہے، تو ان فوٹوسنتھسس عمل کے دوران آکسیجن خارج ہوتی ہے اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ آکسیجن اینیملز استعمال کرتے ہیں اس میں، یعنی جو فش ہوتے ہیں یا مرین اینیملز ہوتے ہیں، سمندری جانور، تو ان آکسیجن کو استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ فشز یا مرین اینیمل، ایکویٹک اینیمل وہ سانس لیتے ہیں، بریتنگ کرتے ہیں، تو وہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس میں پلانٹس اور اینیملز یہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ تو ایکویٹک ہیبیٹیٹ یہ بہت ہی اینیملز اور پلانٹس کی ہیبیٹیٹ ہوتی ہے۔ تو ان کی مثالوں میں فشز یعنی مچھلیاں دیکھ لے تو مچھلیاں یہ پانی میں پائی جاتی ہے، اس کے لیے ہیبیٹیٹ ہے۔ تو فش کی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ واٹر یعنی ایکویٹک ہیبیٹیٹ کے مطابق ہی بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس وجہ سے یہ پانی میں بآسانی فریلی یہ سوئمنگ کر سکتی ہے، تیر سکتی ہے۔ اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ہموار ہوتی ہے، اس میں پنس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیل ہوتی ہیں جو ان پنس یا ہموار جسمز کے مدد سے وہ بآسانی واٹر میں، پانی میں وہ تیر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ سانس کس طرح لیتے ہیں پانی میں؟ تو اس میں آپ دیکھ لیں انسانوں میں پھیپھڑے ہوتے ہیں، لنگس ہوتے ہیں گیشیس ایکسچینج کے لیے، تو یہاں پر فش میں جو وہ بریتنگ کرتے ہیں تو اس میں لنگس کے بجائے اس میں گلز ہوتے ہیں، گلپڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ سانس لیتے ہیں، یعنی گلز کی وجہ سے، گلپڑوں کی وجہ سے یہ سانس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فشز ہوتے ہیں تو اس میں اور بھی بیہیوریل ایڈاپٹیشنز ہوتے ہیں، بہت سے موافقت کے مطابق، ماحول کے مطابق اس کے بیہیویئرز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کہ وہ سینڈ یا راک میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں شکار سے بچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سے فشز ہوتے ہیں جو دوسرے مرین اینیملز کو
فوڈ کے طور پر کھاتے ہیں، خوراک کے طور پر کھاتے ہیں۔ اس میں کچھ اینیملس فشز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کیٹ فش، ایل یا الیکٹرک فش، تو یہ نکٹرنل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ رات کے وقت بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہولز میں، سوراخوں میں چھپائے رکھتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں اور نائٹ کے دوران یعنی رات کے دوران بھی یہ ایکٹیو ہوتے ہیں شکار سے بچنے کے لیے۔ تو اس میں بہت سے فشز ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو راکس اور سینڈ کے نیچے جو ہے نا اپنے آپ کو چھپاتے ہیں شکار سے بچنے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو ایکویٹک ہیبیٹیٹ تھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکویٹک ہیبیٹیٹ یہ وہ ہیبیٹیٹ جو پرماننٹلی واٹر میں ہو تو اس کو ایکویٹک ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت سے اینیملز اور پلانٹس پائے جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کائنڈز آف ہیبیٹیٹ ختم ہو گئے۔ تو آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ آج بھی ہیبیٹیٹ کو ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مختلف کائنڈز کے یعنی کائنڈز آف ہیبیٹیٹ انہیں لکھنا بھی ہے اور میمورائز بھی کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام۔